بجلی کے بلوں پہ جو پروریٹا چارجز لگا دیے گئے ہیں، یعنی جو اصل بل ہے اس کی بجائے عارضی اور فرضی بل کا جو چارج بل لگانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جوڈیشل ایکٹیویزم پینل اور مرید احمد کی طرف سے، عدالت کے سامنے بلوں کی تفصیلات رکھی کہ میٹر ریڈنگ کچھ کہہ رہی ہے اور بل کچھ چارج کیا جا رہا ہے، اور وہی جو یونٹ ہے وہ آنے والے 6 مہینے کے لیے چارج ہوں گے۔ غریب آدمی مر جائے گا۔ 200 یونٹ تک بجلی کے بل کے ریٹ اور ہیں، اور جیسے ہی 201 یونٹ ہو جائے تو بجلی کے بل کے ریٹ ڈبل ہو جائیں گے۔ غریب آدمی مر جائے گا۔ نیپرا کو عدالت کے استفسار تھا کہ آپ نے کو نیپرا کو لکھا ہے، نیپرا کو 26 جون کو لکھ دیا گیا تھا، لیکن نیپرا نے کچھ نہیں کیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ یہ نیپرا کا اختیار ہے۔ ہم نے کہا نہیں، نیپرا کا اختیار قانون کے مطابق ہے، اور کوئی قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ فرضی بل ڈال دیا جائے۔ اس پر عدالت کے سامنے یہ بھی رکھا کہ بنیادی حقوق کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ لا آفیسر سے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ کس بنیاد پر بل لگائے گئے ہیں، وہ جواب نہ دے سکے، اور نیپرا بہتر سمجھتی ہے۔ عدالت نے نیپرا کو پرسوں کے لیے یعنی 11 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے آ کر رکھیں، عدالت کو مطمئن کریں کہ کس بنیاد پر۔ یہ بھی ساتھ بتایا گیا کہ اس میں اوور بلنگ کا بتایا 3,26,000 جو ہے پروریٹا کی بنیاد پر پروٹیکٹڈ جو بجلی کے صارفین ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ کمپلینٹ فائل کرے سرکاری افسر۔ نے کہا کہ یہ صرف ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے سسٹم کا مسئلہ ہے، عام بندوں کا مسئلہ ہے۔ اس میں پہلے آپ عدالت کو مطمئن کریں کہ کس بنیاد پر، اور نیپرا نے اس کے اوپر کچھ کیا ہے تو وہ بتائے۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 9 جولائی 2024 منگل کا دن ہے، اور میں نے آج کو کہا تھا کہ آج مخصوص نشستوں والا معاملہ کسی ایک سمت لگ جائے گا۔ مختصر فیصلہ ہی سنا کر گئے تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ چلے میں ابھی ذکر کرتا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ جو غلط باتیں ہیں، پتہ نہیں کوئی فیک اکاؤنٹ ہے ایک، وہ کوئی تشدد والی ویڈیو چلی ہے، اس پہ ایکشن لینے کے حوالے سے میں کام کر رہا ہوں۔ بلا وجہ جھوٹے الزام لگانا تو معمولی بات ہے، اور کوشش یہی ہوگی کہ حقائق سامنے آئے۔ چلے اس میں بعد میں کرنا ہے، اور عدت کے کیس میں نظر ثانی درخواست کے ساتھ کیا ہوا وہاں بتا دیں گے، اور الیکشن ٹرائبیونل کے معاملے بہت زبردست ہیئرنگ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں جناب 9 مئی کے واقعات کا۔ علیمہ خان جو ہے نا، آج کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر پر برس پڑی۔ جج صاحب، اگر پولیس افسران عدالت میں جھوٹ بولتے ہیں تو کیا سزا ہے؟ ہمیں 2 گھنٹے کے لیے تفتیش کے لیے بٹھایا جاتا ہے، یہاں اگر کہتے ہیں کہ ہم شامل تفتیش نہیں ہوئے، اگر ہم نے کوئی جرم کیا تو جیل میں ڈال دیں۔ کیا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ اتنی مدت میں تفتیش مکمل کرنی ہے؟ دور دراز سے لوگ آتی ہے لیکن تفتیشی نہیں آتا۔ تفتیشی سے کہیں یا جی ہاں ہمیں جیل میں ڈال دیں یا ضمانت منظور کریں۔ 1 سال سے آپ ضمانتوں میں پیش ہو رہے ہیں، کبھی آپ نے اتنا زور دیا؟ جج خالد ارشد کہتے ہیں آپ آتے تھے، تاریخ لے کر چلے جاتے تھے، مگر آج آپ اچانک سے بولنے لگ گئے۔ جج کہنے لگا آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، کبھی تفتیشی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی ہائی کورٹ چلا جاتا ہے۔ آپ سوچیں تفتیشی پر کتنا پریشر ہوگا۔ ہم 1-2 تاریخوں پر آپ کا فیصلہ کر دیں گے، آپ یا تفتیشی کو جیل میں ڈالیں یا پھر ہمیں جیل میں ڈالیں۔ یہ جو باتیں کہی ہیں، آج میں تفتیشی کو سختی سے ہدایات دوں گا۔ باقی جو سب سے اہم بات ہے، مخصوص نشستوں میں پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل یہ جیت رہی ہے، میری اسیسمنٹ ہے۔ لیکن جو کہ فیصلہ مختصر میں سنایا نا کہ اتنے سے سن رہے تھے، مختصر سنانے میں حرج کیا تھا، تو لگ یہ رہا ہے کہ اس پہ ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہونی ہے۔ وہ حق ہے ان کا، ججز کا آپس میں بیٹھ کر بات کرنا، لیکن بہت سے جو جھوٹ ہے نا الیکشن کمیشن کے وہ سامنے آ گئے۔ اور یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹا جو ہے نا، ڈیٹا الیکشن کمیشن کا سچ نہیں بتا رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن تو لگی نہیں، لیکن سلمان راجہ نے بہت کچھ سچ بتا دیا۔ ذرا وہ سن لیجئے گا، جو سلمان راجہ جو کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران سلمان راجہ نے باقی پروگرام کے آخر میں جو ہے نا، آپ نے وہ دیکھ لیجئے گا، فیصل صدیقی نے جو الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بات کی، اور جسٹس اطہر من اللہ کا کیا کہنا تھا۔ 12 جنوری کو مجھے ایشو ہوا، 13 جنوری
تاریخ کو میں نے یہ فائل کر دیا. نیچے آپ دیکھیے ریسیونگ ہے, دس از دی ریٹرننگ آفیسر. اگر آپ ان کی ریسیونگ کو چھوڑیے نا, مگر ڈاکیومنٹ تو ایگزسٹنگ کر رہا تھا جب آپ اسٹرکچرڈ ڈکلیریشن فائل کر رہے ہیں. مجھے عرض کرنے دیں, I'm just showing the suppression on their part. Legal implications are a separate matter. Why have they not filed this ticket? This ticket is in fact even discussed in the 2nd February 2024 order passed by the... But you filed it now, make the point. The point is simply this, that they have suppressed the record. چلیں آگے بڑھیے نا پلیز. مجھے عرض کرنے دیں, kindly not. This is a very important point because this entire chart that they filed becomes very suspicious when your lordships realize that this chart is based on suppression of documents. Page 144. Whatever they filed. مجھے عرض کرنے دیں ایک منٹ کے لیے, it's very important. They have filed a chart and they've said اتنے لوگوں نے صرف ٹکٹ جمع کرائے. I think it's very important in this particular case submission because the questions have been raised regarding the fairness of the elections and the role of the election commission itself. I'm grateful if it can suppress some material information from us. From the Supreme Court, kindly see. So my ticket was duly filed with my nomination papers. کون سا پیج بول رہے ہیں؟ Page 144 sir. 144 144 of CMA 5917. مجھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ ریسیو ہی نہیں کرتے آپ سے ٹکٹ because your party has not been declared entitled to a symbol. So they tried to return this to me. I being the lawyer, I insisted. I said no, you have to take. پروگرام کے شروع میں آپ نے جو 200 یونٹ جو بجلی کے بل آپ لوگوں کا پڑ رہا ہے, اس پہ میں نے آج نوٹسز کروا لی ہیں اور پرسوں کے لیے وہ کیس لگا جسٹس رسال حسن سعید کے پاس. تفصیلات آپ نے ساری وہ سن لی. اب بات بڑی واضح ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے جو الیکشن کا سمبل لینا اور لڑنا نہ دینا جو بدنیتی تھی, اور سلمان اکرم خواجہ نے وہ سارے دستاویز دکھائے کہ وہ ٹکٹ لے کر گئے, ٹکٹ نہیں لیا. اور یہ بات حقیقت ہے, یعنی یہ کوئی اس میں کوئی بات بڑی نہیں ہے کہ جب ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی, یہ لکھا ہوا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا. میں پھر بار بار آپ کو یاد ہے, میں یاد کراتا ہوں. وہ جب تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ دے کر گئے تھے تو اس وقت فیصلہ آ گیا تھا الیکشن کمیشن کا 2 صفحہ کا کہ ایک سیاسی جماعت سے پہلے آپ استعفیٰ دیں, پھر دوسری سیاسی جماعت میں, یہ سارا آنا چاہیے تھا. پھر سلمان راجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جو وہ لاہور ہائی کورٹ لے کر آئے کہ سمبل نہیں دینا, نہ دیں آپ, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن تو لڑنے دیں. فارم 33 میں اس کا نام آیا. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں. اب یہ ریکارڈ پہ آج ڈسکس نہیں ہو سکا یا نہیں ہو سکا, لیکن میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل کیس لگا ہے, کل میں وہاں ضرور بات کروں گا اس حوالے سے. میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں کل یہ بات رکھوں گا. اور یہ الیکشن کمیشن ہے, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ نے پارٹی ٹکٹ پر نہیں دینا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی. ہر ایک کی ڈیکلیریشن آ گئی, نامینیشن پورے پاکستان کے نامینیشن پیپر سامنے نہیں رکھے الیکشن کمیشن نے. وہاں بتائے نا کہ وہاں ڈیکلیریشن دی چند, یعنی وہ لوگ جو اسمبلی کے اندر ہیں پک اینڈ چوز کر کے الیکشن کمیشن کا یہ, اور الیکشن کمیشن کے ایک ادارے کے طور پر کام کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ اور جسٹس شاہد وید کے ریمارکس تھے ویسے جیسے وہ کیس جیتنے آئے ہیں, ادارے کے طور پر. اور یہ ادارہ سب کے لیے برابر ہے, یعنی آپ اس طرح کا کام کر نہیں سکتے ہیں جس طرح کے اصول اور یہ باتیں ساری یہاں پر ہوئی ہیں. ایک بات ہے, وہ ایک اکاؤنٹ ہے جعلی سا, کرنل ثاقب نصیر, ایسے ہی الزام لگا دیا کچھ بچیوں نے گارڈن ٹاؤن تھانے میں آ کر زیادتی ہوئی. پتہ بھی یہ لگا کہ وہ بچے جو لڑکے تھے وہاں پر انہوں نے کوئی بدتمیزی کی. اب یہ تصویر کا رخ میرے سامنے نہیں, لیکن جو باتیں ساری سامنے آئی ہیں. جہان رب کو دینی ہے, بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. بچیوں کو آخر اس بچیوں کو کیا ضرورت پڑی تھی ان پہ تشدد کرنے کی؟ تو کوئی نہ کوئی بات تو ایسی تھی نا کہ جو بچیوں مجبور ہوئی, لیکن ہاتھ تو نہیں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن تصویر کا ایک رخ یہ بھی تو ہے, وہ پتہ آنا چاہیے, تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ جھوٹے الزام لگا دیں. ایک جعلی اکاؤنٹ ہے, وہ میں نے اسے پوچھا بھائی آپ اپنا اصل اکاؤنٹ بتائیں, اصل نام کیا آپ کا, ایڈریس دیں, آپ کو باقاعدہ قانون. اب ایف آئی میں کمپلین باقاعدہ دائر ہو رہی ہے جس میں ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا, اور اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم لے کر رہیں گے کہ بات کیا ہے. جو زیادتی ہوئی ہیں اس زیادتیوں پہ ایکشن ہونا چاہیے. میرا کوئی اعتراض نہیں. کہا گیا کوئی بڑے وکیل ہیں, کسی اس حوالے سے بات ہے تو وہ جو کوئی بھی بات ہے اور وہ سامنے آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا جی. حقائق بھی پتہ چلنے چاہیے. درخواست بھی ہوئی, پرچہ بھی ہوئی, یہ ساری باتیں ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ الزام لگا دیں کسی کے اوپر, نہ کوئی وجہ ہو نہ کوئی حالات سامنے آئیں. لیکن ایک بڑی بات, جیسے قاسم سوری کو بڑا یاد کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ, اور
دوبارہ انتخابات کے فیصلے پر سماعت کی ہے کہ قاسم سوری کے حلقے میں دوبارہ انتخاب کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز اختر ابراہیم میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس میں ہم سوچ رہے ہیں اس کیس میں کیا کریں. وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ آپ صرف مجھے سن لیں اور فیصلہ دیں. جج جس نے نعیم بخاری سے استفسار کیا کہ آپ قاسم سوری سے رابطہ نہیں ہوا، انہوں نے بتایا کہ جی میرا قاسم سوری سے رابطہ نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے کلائنٹ کو پکڑ کر تو نہیں لا سکتے اور قاسم سوری کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کو ایسے استعمال نہیں ہونے دیں گے. پر نعیم بخاری نے کہا کہ جو بھی کرنا جلدی سے کریں، آپ مجھے حکم دیتی ہیں تو میں کیس چھوڑ دیتا ہوں. جس نے کہا ہمیں اتنے خوبصورت کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کیس چھوڑ دیں. جیسے مسرت ہلالی صاحبہ نے نعیم بخاری سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کورٹ سے کیوں بھاگ رہے ہیں، آپ ان کو ہمارا پیغام پہنچائیں. وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ میرا قاسم سوری سے کوئی رابطہ نہیں، پیغام کیسے بھیجوں. اور اب جو اس سے آگے چلی گئی ہیں، آگے جا رہی ہے کورٹ کہ قاسم سوری کی جائیدادوں کی تفصیل طلب کر لی. ایف آئی اے قاسم سوری سے متعلق رپورٹ طلب کہ وفاقی حکومت اور ایف آئی اے بتائے قاسم سوری کہاں ہیں. بلوچستان حکومت جو ہے نا قاسم سوری کی جائیدادیں وہ ساری لے کر آئیں اور وہ پیش نہیں ہو رہے. قومی اسمبلی کی میعاد پوری ہو گئی ہے، جو ہے قاسم سوری کی قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی ہے، مدت پوری ہو گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ سے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا. عدالت نے وفاقی صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جو ہے نا وہ غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے نا سماعت ملتوی کر دی ہے. اور جو بات آپ عدت کا کیس جو ہے نا ایک ماہ میں فیصلے کے لیے ہدایات لینے کے لیے نظر ثانی کی درخواست جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے آئی اور وکیل کی سماعت وقفہ 11:30 بجے تک دوبارہ ٹیک اپ کیا. اس پر رضوان عباسی وکالت چھوڑ چکے تھے لیکن پھر آ گئے اور انہوں نے کہا دلائل سنیں گے. خاور مانکا کے وکیل نہیں آتے تو ریکارڈ دے کر فیصلہ کر دوں گا. اور جسٹس میاں گل حسن نے خاور مانکا کی درخواست پر سماعت کی. انہوں نے کہا سینئر وکیل سپریم کورٹ کے مصروف ہے، کیس کچھ دیر کے بعد بات کر لیں. عمران خان کے وکیل سلمان کا نوجان کہ خاور مانکا کے وکیل نے لکھا ہے کہ وہ زیارت کے لیے ایران عراق جانا چاہتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ زیارت کے لیے جانا ہے، اس لیے 1 ماہ کی ڈائریکشن ختم کی جائے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ 11:30 بجے کیس دوبارہ آئے گا اور ریکارڈ دے کر فیصلہ کر دیں گے. آج 9 جولائی ہے، 12 جولائی کی فیصلہ کرنے کی ڈیڈ لائن ہے اور وقفہ کر دیا. اور بعد میں جو ہے نا جو درخواست ہے نظر ثانی کی درخواست ڈیلے کرنے کے لیے وہ خارج کر دی. الیکشن ٹرائبونل میں بات کرنی ضروری ہے. NA 48 اپیل پر سماعت ہوئی. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے دیکھیں اتنا پریشر ڈالا گیا، بہت کچھ کیا گیا، لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری پیچھے نہیں ہوئے. اس پہ لیگی MN راجہ خرم نواز نے جواب جمع کرایا. تمام فارم اور بیانیہ ٹرائبونل میں جمع کرا دیے. فارم 45 46 47 48 لے آئے، پروسیس میں جمع ہو جائیں گے. اور جو بات ساری یعنی NA 48 ممبرشپ رجسٹرار کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا ہے. پریزائڈنگ افسر کو بلائیں گے، پوچھیں گے کیا انہوں نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں. 261 پریزائڈنگ افسر ہیں، ان تمام کو پارٹی تو نہیں بلا سکتے الیکشن ٹرائبونل. اگر کسی سرٹیفائڈ کاپی تو چاہیے وہ رجسٹرار کو درخواست دے کر، کوئی عام شہری بھی درخواست دیتا ہے تو وہ لے لے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور NA 48 کے متعلق الیکشن ٹرائبونل کے جو کیس کی سماعت ہے وہ 15 جولائی تک. یہ بہت اہم ہے. الیکشن ٹرائبونل اگر معاملہ اپنے منطقی انجام تک لے جائے تو یہ بہت کچھ سچ سامنے لے آئے گا. آخر میں بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف میرٹ پہ اگر کہتے ہیں تو مخصوص جرم والا کیس جیتنا بنتی ہے، سنی تحت جیتنا بنتی ہے. لیکن اگر کوئی اور اعلان اور نظریہ ضرورت چل گیا تو پھر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ابھی فی الحال میں ایڈوانس مبارکی دے سکتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Principle, that is self-governance. And the most important is that right of vote. Yes. No one is arguing that. Yes. Now, people had voted for a particular political party. And I don't know. I had given a written order. And why the commission is shying away from showing its bona fides that it did its best to conduct the elections fairly, just because that is very crucial. And here we have a situation where the major political party for which the actual stakeholders had voted, they were, whether it was Malafide or for whatever reason, were excluded from that political. It is about the rights of the people. It's not about political parties. But again, you see, when we come to 51D, you see, it's exclusively the right of the political parties.
it does not give any weightage to the independents. It's all about exclusion. Yes, as my lord has correctly stated, there were serious questions raised regarding the elections that were conducted in 2018, and it had raised serious questions on the election commission as well. So are we going to repeat that? Are we just remain silent about it and allow the people to suffer and their fundamental rights be violated? And that is what is not being argued on behalf of those actual stakeholders. My lord, and that vote is reflected in terms of adopting a system of proportionate representation. If that is not adopted, what will happen is a minority government is converted into a government which has 2/3 majority. That should...